اگر ایسی ہی سخت مصیبت پڑ جاوے اور بغیر مانگے کسی طرح کام نہ چلے تو لاچاری کی بات یہ ہے، اس میں بھی بہتر یہ ہے کہ ایسے لوگوں سے مانگے جو خوش نصیب ہو، نیک بخت ہوں، با اخلاق ہوں، دیندار ہو، عالی ہمت ہو، بلند حوصلہ ہو، کہ اس میں ذلت کم ہے۔ اس سے پہلے بتلایا گیا تھا کہ مانگنے کا پیشہ ہرگز اختیار نہ کرے، کہ اس میں ذلت بھی ہے اور اس میں گناہ ہے۔ اس سے اچھا تو آدمی گھاس کھود لے اور لکڑی کاٹ کر بیچ لے، یہ 1000 درجے بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسی آفت آ پڑے کہ دوسروں کے تعاون کے بغیر آدمی کا کام نہ چلے، تو پھر ایسے باعزت لوگوں سے مانگے اور ان کے سامنے اپنی حاجت رکھے، جو عزت کے ساتھ اس کو دے دیں اور اس کا احسان نہ جتائیں، دیے ہوئے کا احسان نہ جتائیں۔ یہ بات پوری ہوگی۔ اب آگے چلیے۔ اگر بغیر حرص اور لالچ کے اور مانگے بغیر کہیں سے کچھ ملے تو اس کو لے لینا چاہیے، اس لینے میں کچھ مذائقہ نہیں، اس میں سے کھاوے اور اللہ تعالی کے واسطے دوسروں کو بھی دے۔ میں ایک واقعہ بتاتا ہوں آپ کو، اس کے بعد پھر بات سمجھ میں آ جائے گی۔ دلی میں ایک بزرگ گزرے ہیں، شاہ عبد العزیز صاحب۔ چونکہ اکثر بزرگان دین یا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعت و عبادت میں مصروف رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دینی خدمات میں مصروف رہتے ہیں، اس لیے اپنی زمین جائیداد کا انتظام بھی نہیں کر سکتے جو ان کے پاس موجود ہے، اور دوسرے کاروبار تو کہاں کرتے ہیں، کر نہیں پاتے۔ اس لیے وہ دینی کام میں لگے رہتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی کسی نہ کسی طرح ان کی ضرورتیں پوری کرتا رہتا ہے۔ یہ ایک مرتبہ ایک صاحب نے 2 پیسے حضرت شاہ عبد العزیز صاحب کو دیے۔ یہ بات سینکڑوں سال پرانی ہے، اس وقت تو 2 پیسے بھی بڑی اہمیت رکھتے تھے۔ حضرت شاہ صاحب نے ان کے لینے سے انکار کر دیا، منع کر دیا۔ اس کے بعد کہیں سے آنا ہی بند ہو گیا اور فاقے شروع ہو گئے۔ ان بزرگان دین کی اللہ تبارک و تعالی سے التجا، فریاد ہوتی رہتی ہے ہر وقت، ہر موقع پر۔ اللہ تبارک و تعالی سے التجا کی، فریاد کی، اے اللہ تیری نعمت تو، تیری طرف سے روزی تو مجھے مسلسل مل رہی تھی، اب کیا ہوا کہ روزی آنا بند ہو گئی؟ تو دل میں بات ڈالی گئی، جس کو القاء کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی دل میں بات ڈالتا ہے، القاء کہتے ہیں اس کو، اور ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ بات اللہ کی طرف سے ہے۔ تو دل میں بات ڈالی گئی کہ ہم نے تو بھیجی تھی، تم نے لی نہیں، مجھے 2 پیسے واپس کر دیے تھے، ہم نے تو تمہاری روزی بھیجی تھی، تم نے لی نہیں۔ تو سمجھ گئے۔ اس کے بعد ان صاحب کے پاس گئے جنہوں نے 2 پیسے دیے تھے، اور ان سے کہا کہ بھائی فلاں وقت تم نے مجھے 2 پیسے دیے تھے، میں نے لیے نہیں تھے، اب دے دو تم مجھے وہ 2 پیسے۔ انہوں نے وہ 2 پیسے دے دیے ان کو۔
اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہی سلسلہ شروع ہو گیا۔ تو بغیر طلب کے، بغیر حرص کے کہیں سے کچھ ملے تو لے لینا چاہیے۔ کوئی کہے لو جی میں آپ کا جوڑا بنا دوں، میری بات نہیں، علماء کی بات نہیں، بلکہ عام آدمیوں کی بھی بات ہے، لو جی ساس دے، سمدھن دے، کوئی اور دے، بغیر طلب کے تو لے لو، کوئی مسئلہ نہیں۔ اور یہ لالچ ہو کہ مجھے وہاں سے ملے، وہاں سے ملے، اس نے کیوں نہیں دیا، اس نے کم دیا، اس نے تھوڑا دیا، تو یہ بات غلط ہے۔ ایسے ہی عید کے موقعوں پر، شادی بیاہ کے موقعوں پر ہم نے تو اس کو یہ دیا تھا اور اس نے ہمیں کچھ بھی نہیں دیا، ہم نے تو اس کو اتنا دیا تھا، اس نے اتنا دیا۔ یہ سب باتیں حرص کی ہیں، یہ سب باتیں لالچ کی ہیں۔ اگر کہیں سے کچھ ملے بغیر لالچ کے ملے، بغیر مانگے ملے اور بغیر کسی خرابی کے ملے، اس میں اور دوسری برائیاں ہوتی ہیں، تو لے لے، یہ مطلب ہے اس کا، سب کے لیے یہ بات ہے۔ جو چیز شریعت میں حرام ہے اس میں ہیر پھیر کر کے اور حیلہ اور تعویل کر کے اس کو جائز کرنے کی کوشش مت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دل کو دیکھتا ہے۔ کل عصر کے بعد کچھ باتیں ہوئی تھی تو وہ یاد ہوں گی آپ کو، وہ اسی میں آتی ہیں۔ مفت کھانے کی عادت مت ڈالو، بہتر یہ ہے کہ ہمت کے ساتھ آدمی کماوے، اپنی ضروریات بھی پوری کرے اور دوسروں کے کام میں بھی، دوسروں کے کام بھی آوے۔ یہ کوئی آدمی ماں باپ پر بوجھ بنا ہوا ہے، کچھ ماں باپ اولاد پر بوجھ بنے ہوئے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ اور دوسرے لوگوں پر کہیں مانگ کے کھانا اور کہیں حیلہ اور مکاری سے کھانا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کے ساتھ حلال کماتا رہے، اور جب تک اس کے پاس طاقت ہے، صحت ہے تو کماتا رہے، بلکہ اگر اس کو ضرورت نہ بھی ہو کمانے کی تب بھی کمائے، تاکہ وہ دوسروں کا محتاج نہ ہو اور دوسروں کی ضرورت پوری کر سکے، دینی خدمات کر سکے۔ یہ ہے مطلب۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ لکھا ہے کہ وہ ایک شخص سے، یعنی کسی شخص سے اس کی نیکی کی وجہ سے محبت کرتے، اس کے ایک اچھا انسان ہونے کی وجہ سے محبت کرتے، لیکن جب ان کو معلوم ہوتا کہ یہ شخص کوئی کام کاج نہیں کرتا تو پھر اس سے نفرت کرنے لگتے تھے، یعنی اس سے پھر دوری بنا لیتے تھے۔ بہرحال کماتے رہنا چاہیے، ذریعہ معاش رکھنا چاہیے، یہ مطلب ہے اس کا۔ البتہ جو لوگ دین کی خدمت میں مشغول ہیں کہ اگر وہ معاش یعنی روزی کمانے میں لگیں گے تو دینی کام برباد ہو جائیں گے، تو ایسے لوگ اگر معاش چھوڑ کر دینی خدمات میں لگے رہیں تو ان کی خدمت عام مسلمانوں کے ذمہ ہے۔ یہاں جو بات بتائی گئی ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو مسلمانوں کا امیر بنا دیا گیا، خلیفہ بنا دیا گیا۔ 2 دن کے بعد، 3 دن کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھ پر کچھ چادریں ڈال کر بازار جا رہے تھے بیچنے کے واسطے، تو
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو دیکھا اور فرمایا ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہ بازار جا رہا ہوں چادریں بیچنے کے لیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا اگر آپ چادریں بیچیں گے تو خلافت کے کام، مسلمانوں کے کام کون دیکھے گا؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اگر میں چادریں نہیں بیچوں گا تو میرا کنبہ کہاں سے کھائے گا؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑے ذمہ دار صحابہ کو جمع کیا اور بیت المال سے ان کا کچھ وظیفہ مقرر کر دیا۔ یہ واقعہ آپ نے پڑھا ہے، یہ آپ نے سنا ہے۔ اس میں دو بات بتانے کی تھی مجھے۔ پہلی بات یہ کہ علماء کرام اور اسی طرح دینی خدمات میں جو لوگ لگے رہتے ہیں، اگر وہ بھی ذریعہ معاش میں لگ جاویں، وہ بھی اپنی روزی کمانے میں لگ جاویں، کاروبار میں لگ جاویں، تو دین کا کام کون کرے گا؟ دین کا کام کیسے ہوگا؟ اور صحیح بات یہ ہے کہ ہو نہیں پاتے دونوں کام ہو نہیں پاتے۔ زندگی کے تجربات ہیں۔ ایک شخص ہے، امام ہے، مسجد میں نماز پڑھاتے ہیں۔ اب ہر آدمی کو تو ایسی صاف ستھری روزی اور ایسا صاف ستھرا کاروبار نہیں مل سکتا کہ وہاں سے اٹھے اور آگے نماز پڑھا دے۔ نہیں، کوئی ایسے کام کرے گا جس میں کپڑے گندے ہوں گے، کوئی ایسا کام کرے گا جس میں گرد و غبار اس میں بھرا رہے گا، کوئی ایسا کام کرے گا جس کو دور کرنا پڑتا ہے، دور جانا پڑتا ہے۔ تو اگر وہ امام صاحب ان کاموں میں لگیں گے تو ان کے پیچھے کون نماز پڑھنا گوارا کرے گا کہ کپڑے گندے ہیں؟ ان کے پیچھے کون نماز پڑھنا گوارا کرے گا کہ گرد و غبار میں بھرے ہوئے ہیں؟ اور وہ صاحب اپنا کام چھوڑ کر دور دراز سے امامت کے لیے نماز پڑھانے کیسے آئیں گے؟ تو بہرحال یہ مسلمانوں کے ذمہ ہے کہ وہ امامت کریں اور مسلمان اور خاص تو اہل مسجد ان کی ضروریات کا دھیان رکھیں۔ ضروریات کا دھیان رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ان کی اتنی تنخواہ اور اتنا وظیفہ ان کو دے دیں کہ ایک درمیانی حیثیت کے آدمی کی طرح ان کی زندگی گزر جائے۔ یہ ہے بات، تجربہ ہے۔ آدمی جب 10 طرف سوچتا رہتا ہے تو پھر اس کا دماغ صحیح سے کام نہیں کرتا۔ یکسو ہو کر آدمی پڑھے اور یکسو ہو کر آدمی پڑھاوے، تب اس کو علم میں کوئی مرتبہ، کوئی مقام حاصل ہوتا ہے۔ جب وہ صحیح معنی میں واعظ کہہ سکتا ہے، جب وہ صحیح معنی میں فتویٰ دے سکتا ہے، جب وہ صحیح معنی میں قرآن پاک صحیح پڑھا سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کہتے ہیں کہ ان کی خدمت وہ مسلمانوں کے ذمہ ہے۔ جس کاروبار میں، جس پیشے میں گندگی رہتی ہو اس سے بچنا چاہیے، جیسے بھنگی کا کام کرنا، صفائی ستھرائی کا کام کرنا۔ ایسے ہی ایک اور جس کو پچھنے لگانا کہتے ہیں، تو ایسے پیشے اور ایسے کاروبار سے بچنا چاہیے۔ جو چیز گناہ کا ذریعہ بنائی جاوے اس کو مت بیچو۔ جو چیز گناہ کا ذریعہ بنائی جاوے اس کو مت بیچو۔ ایک صاحب نے معلوم کیا کہ ہم لکڑی کے مندر بناتے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو کیا ہمارے لیے بنانا جائز اور درست ہے؟ تو اس کو بنانا درست نہیں ہے، کیونکہ وہ گناہ کا ذریعہ ہے بنے گا۔ ایک صاحب نے ایک جھنجھنا سا دکھایا کہ یہ وہ ہے جو وہ اپنے کیرتن کرتے ہوئے، بھجن کرتے ہوئے بجاتے ہیں، تو اس کا بنانا اور اس کا بیچنا جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کا بیچنا اور اس کا بنانا یہ جائز نہیں ہے۔ بہرحال خوب سمجھ لو
کہ جو چیز گناہ کا ذریعہ بنائی جائے اس چیز کو مت بیچو. یہ بات ہے. ہمارے زمانے میں روپیہ پیسہ بڑے کام کی چیز ہے، اس کی قدر کرنا چاہیے، اور حلال ذریعہ معاش ہوتے ہوئے اس کو ذلت سمجھ کر نہ چھوڑے، اگرچہ عرف عام میں لوگ نام رکھیں. ارے چنے بیچتے پھر رہا، کیا کر رکھا اس نے؟ پان بیڑی سگریٹ لے وہ بیٹھا. تو اس طریقے سے بعض مرتبہ لوگ تانے دیتے ہیں. تو جو کام آدمی کر سکتا ہے اور حلال بھی ہے جائز بھی ہے تو وہ کر لینا چاہیے. خالی پھرنے سے بہتر ہے، دوسروں پر بوجھ بننے سے بہتر ہے، دوسروں سے مانگنے سے بہتر ہے. یہ ایک بات تو اس میں یہ بتائی گئی. اور دوسری بات کیا بتائی کہ روپیہ پیسہ بڑے کام کی چیز ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے. دیکھو دوستو، جس طرح جسم میں اگر کوئی ایک چیز ضرورت سے زیادہ بڑھ جاوے تو آدمی بیمار ہو جاتا ہے، ایسے ہی دینی باتوں میں، اخلاق کی باتوں میں جب آدمی میں کوئی بات ضرورت سے زیادہ بڑھ جاوے تو وہ دینی لحاظ سے بیمار ہو جاتا ہے. تو اب سمجھو، روپے کی ایک تو ہے بیجا محبت، اور بیجا محبت کی علامت یہ ہے کہ ہر وقت وہ اسی دھن میں رہتا ہے، اسی کمانے میں رہتا ہے، چاہے وہ اس کا ذریعہ معاش جائز ہی ہو، لیکن ہر وقت اسی میں گھسا رہتا ہے. نہ اس کو نماز پڑھنے کی فرصت ملتی، نہ اس کو تلاوت کرنے کی فرصت ملتی، نہ اس کو ذکر کرنے کی فرصت ملتی، نہ دین سیکھنے کی فرصت، نہ دین سکھانے کی فرصت. ہر وقت اسی میں گھسا رہتا ہے، حالانکہ اس کا ذریعہ معاش جائز ہے، حلال ہے. تو دیکھو یہ بھی ایک بیماری ہے. یہ حد سے زیادہ بڑھی ہوئی محبت ہے مال کی. کیا کرنا چاہیے؟ اپنا ایسا نظام مرتب کرو، اپنا ایسا پروگرام بناؤ، ایسا نظام بناؤ کہ اپنا کاروبار بھی چلتا رہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کی عبادت کے اوقات میں اللہ کی عبادت بھی کرتا رہے، نفل بھی کچھ نہ کچھ پڑھتا رہے، تلاوت بھی کرتا رہے، ذکر بھی کرتا رہے، دین بھی سیکھتا رہے، دین کے کاموں میں حصہ بھی لیتا رہے. تو پھر یہ کمانا بھی عبادت ہے. یہ بھی ایک بات ہو گئی. اب دوسری بات سنو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر و فاقے کے بہت سے واقعات ہم اور آپ سنتے رہتے ہیں اور سننے بھی چاہیے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فقر و فاقے کے واقعات ہم سنتے رہتے ہیں اور سنتا رہنا چاہیے کہ اس سے آدمی کے اندر حوصلہ بڑھتا ہے، ہمت بڑھتی ہے. لیکن میرے بھائیوں، وہ واقعات جو بتائے جاتے ہیں وہ اس لیے بتائے جاتے ہیں کہ دیکھو انہوں نے فقر و فاقے کی حالت میں بھی، تنگ دستی کی حالت میں بھی اللہ کی عبادت نہیں چھوڑی، اللہ کی فرما برداری نہیں چھوڑی. اس لیے سنائے جاتے ہیں وہ واقعات. تو اس لیے نہیں کہ تم بھی بھوکے مرنے لگو، اس لیے نہیں سنائے جاتے. تو اس لیے سنائے جاتے ہیں کہ فقر و فاقے کی حالت میں، تنگ دستی کی حالت میں بھی وہ دین پر ثابت قدم رہے. تو ہم بھی دین پر ثابت قدم رہیں اگرچہ فقر و فاقہ میں، تنگ دستی میں مبتلا ہو جائیں. وہ تو اس لیے سنائے جاتے ہیں. یہ فقر و فاقہ اپنی ذات میں کوئی بھلی بات نہیں ہے، کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ آدمی اس کو اختیار کرے. نہیں، وہ تو ایسا ہے جیسا کہ بیماری، کہ بیماری سے بچے، لیکن اگر بیماری پیش آ جاوے تو صبر کرے، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس میں بھی اجر و انعام ہے.
تو فقر و فاقہ بھی اگر پیش آ جاوے تو ہمت سے کام لے، صبر سے کام لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس میں بھی اجر و انعام ہے، جیسا کہ انبیاء کرام علیہ السلام اور اللہ کے دوسرے نیک بندے ایسے موقعوں پر ثابت قدم رہتے تھے۔ وہ ہے بات۔ یہ بھی ایک بات ہو۔ ایک دوسری اور بات سنیے کہ اس کی قدر کرنی چاہیے۔ میرے دوستو، میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، اپنے ارد گرد بھی اور دور دراز بھی، اور بہت سارے لوگوں کے واقعات وہ خود بیان کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہم فضول خرچی میں مبتلا ہو گئے، صرف ناک کے واسطے، صرف اپنی شان و شوکت دکھانے کے واسطے، صرف اپنا سوکارا اور دولت دکھانے کے واسطے فضول خرچ کرتے ہیں۔ یہ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ فضول خرچ کرنے کو اللہ تبارک و تعالیٰ ناپسند فرماتے ہیں۔ قرآن پاک میں اس سلسلے میں تفصیل سے بتایا گیا ہے، میں اب اس کو نہیں بتاتا۔ یہ ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے اور احتیاط سے خرچ کرنا چاہیے، احتیاط سے۔ مثال کے طور پر ایک بہت ضرورت کی بات ہے، اس کو بتاتا ہوں۔ ہمارے بچپن میں جب گھروں میں چراغ جلتے تھے، اگر کوئی آدمی دن میں چراغ جلا لیتا تھا تو اس کو یوں کہا جاتا تھا، ارے بھائی بجھا دے ورنہ مسافر راستہ بھول جائیں گے۔ یہ بات کہاں تک صحیح ہے کہاں تک غلط ہے اس کو تو رہنے دیجئے، لیکن بہرحال دن میں چراغ جلا کر تیل پھونکنے کو بھی ناپسند کرتے تھے، اور ہے بھی بات صحیح۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ چراغ بجھا کر سو جاؤ، یہ فرمایا۔ کیوں؟ یہ بھی فضول خرچی ہے۔ اور اس میں دوسرے اور بھی مسئلے ہیں کہ آج ہمارا کیا حال ہے، بلب جل رہے تو جل رہے، کچھ بلب ایسے ہیں جن کو بند ہی نہیں کرتے، مثلا بیت الخلاء میں 24 گھنٹے جلتا رہتا ہے، تو یہ بھی فضول خرچی ہے۔ پانی بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں اس میں غسل کا پانی ضائع کر دیتے ہیں، یہی حال گھروں میں بھی ہے۔ یہ ہے تو اس قسم کی فضول خرچی سے بچنا چاہیے۔ جب بھی کمرے سے نکلو بلب بند کر کے نکلو، جب بھی کمرے سے نکلو پنکھا بند کر کے نکلو، یہ چیز ہے۔ بہرحال مال ضائع نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کی قدر کرنی چاہیے، اپنی ضرورت پہ کام آوے، دوسروں کی ضرورت میں ان کے کام آوے، اللہ کے دین کی خدمت کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے خرچ ہو، یہ نہیں، فضول خرچی نہیں ہونی چاہیے۔ جس طریقے سے آدمی کی، جس ذریعے سے، جس کاروبار سے، جس ذریعے معاش سے آدمی کی گزر بسر ہو رہی ہے، بغیر شدید ضرورت کے اس کو چھوڑ کر دوسرا طریقہ اختیار نہ کریں۔ یہ کیوں؟ آپ جانتے ہیں کہ لائن بدلنے سے دوسری لائن اپنی بنانے میں بہت وقت لگتا ہے، بعض مرتبہ آدمی فیل ہو جاتا ہے، تو جو ذریعہ معاش اس کا ہے اور اس میں گزر بسر صحیح سے ہو رہی ہے اس کو نہ چھوڑے۔ یہ ہے، اس کو چلانے کے ساتھ ساتھ اگر ترقی کرنی ہے تو دوسرا کوئی کام شروع کر دے۔ یہ ہے، دیکھو اس کی اہمیت میں آپ کو یہاں تک بتاتا ہوں کہ کوئی شخص مثلا بینک کی نوکری کرتا ہے، یا مثلا کوئی شخص شراب خانے میں نوکری کرتا ہے، یا کوئی اور ایسا ذریعہ معاش ہے جو اس کے واسطے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، یہ تو اس کے چھوڑنے کی فکر میں رہے اور اس کو چھوڑنے کی کوشش میں رہے، اور اللہ جانتا ہے کہ یہ چھوڑنے کی فکر میں ہے یا نہیں ہے، اور چھوڑنے کی کوشش میں ہے کہ نہیں ہے، کہ جب تک دوسرا ذریعہ معاش نہ ہو اس وقت تک اس کو نہ چھوڑے۔ بات سمجھ شریف میں آ گئی ہو۔
اور میرے دوستو، ہم شریعت کی روشنی سے محروم ہو کر اور دوسروں کے طریقے پر یا محض اپنی سوچ سے کام کر رہے ہیں، نہیں، دین کی رہنمائی سے، اللہ کے علم کی رہنمائی سے ہم محروم نہ ہوں۔ خریدنے میں اور بیچنے میں اور اپنا حق وصول کرتے وقت نرمی برتنی چاہیے۔ سخت کلامی، سخت مزاجی اچھی نہیں ہے۔ یہ پہلے تو یہیں آ جاؤ۔ اگر آپ تاجر ہیں، دکاندار ہیں، یا کوئی بھی اور چیز بیچتے ہیں، کوئی اور چیز خریدتے ہیں، تو اس وقت نرم بولو، اچھے اخلاق سے بات کرو، اور خریدار کو، گاہک کو مطمئن کرنے کی کوشش کرو، لیکن اس میں جھوٹ نہ بولو، اس میں قسمیں نہ کھاؤ۔ مطمئن کرنے کی کوشش کرو لیکن جھوٹ نہ بولو، قسمیں نہ کھاؤ، نرم مزاجی سے بات کرو، نرم کلامی سے بات کرو۔ بلکہ اگر دوسرا آدمی سخت بولے، نامناسب بات کہے، تو بھی برداشت کرو۔ یہ مطلب ہے بیچنے میں بھی اور خریدنے میں۔ ایک تو اس وجہ سے کہ بد مزاج آدمی اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہوتا ہے، جھگڑالو آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند نہیں فرماتے۔ یہ سخت مزاج آدمی اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے، اور جھگڑالو آدمی اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ اور اس کے علاوہ جو سخت مزاج بد کلام ہوگا، اس کے کاروبار میں بھی رکاوٹیں پیدا ہو، اس کا کاروبار بھی ٹھیک سے نہیں چلے گا۔ تو دونوں باتوں کا لحاظ کرتے ہوئے یہاں پر دوستو، آپ حضرات اس کا بھی خیال رکھا کریں، اور سبھی حضرات اس کا خیال رکھا کریں کہ اپنے گھر میں، اپنے گھر کے افراد کے ساتھ غصے سے پیش آنا، ہر بات کا فوراً نوٹس لے کر مار دھاڑ شروع کر دینا، کہنا سننا شروع کر دینا، یہ باتیں غلط ہیں۔ مارنا، پیٹنا، غصہ کرنا، دھمکانا، یہ تو بالکل آخری بات ہوتی ہے، آخری بات۔ بلکہ نرمی سے کہنا سننا جاری رکھنا چاہیے، اور درگزر جاری رکھنا چاہیے۔ بات اتنی بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب اگلی بات سمجھو۔ دیکھو، مثال کے طور پر آپ اپنی اولاد کو بری صحبت سے روکتے ہیں، بری جگہ مت بیٹھا کرو، غلط جگہ مت بیٹھا کرو، تو اکثر و بیشتر اس کی سمجھ میں نہیں آتا۔ ہاں، جب اس کو بری صحبت سے نقصان پہنچتا ہے، تب وہ آپ کی بات کام آتی ہے، وہ تو آپ کی بات دب کام آتی ہے۔ اس واسطے نرم مزاجی کے ساتھ سمجھاتے رہو، ایک وقت میں وہ باتیں اس کے کام آئیں گی۔ اپنا مطالبہ وصول کرتے وقت نرمی برتو، ابھی لوں گا، ابھی دینا پڑے گا، یہیں بیٹھ جا، دے کے جائیے، تو یہ باتیں اچھی نہیں ہوتی۔ اگر وہ 2 دن کی 4 دن کی مہلت مانگ رہا ہے تو 2 دن کی 4 دن کی مہلت دے دو، مہینہ 20 دن کی مہلت مانگ رہا ہے اور آپ دے سکتے ہیں تو اس کو مہلت دے دو۔ یہ طریقہ ہے نرمی کا۔ اسی طریقے سے تنگ ہے، تنگ دست ہے، نہیں دے سکتا، تو اپنے حق میں سے کچھ کم وصول کر لو، یہ مطلب ہے نرمی کا۔ اس کو پھر سنو، خرید و فروخت، بیچنے اور خریدنے اور اپنا حق وصول کرتے وقت نرمی برتو، کہ سخت کلامی اور سخت مزاجی اچھی چیز نہیں ہے۔ سودا بیچنے کے لیے قسمیں مت کھاؤ کہ اس میں ایک آدھ جھوٹ بھی نکل جاتا ہے،
اور خریدنے اور بیچنے کے وقت جھوٹ بولنے سے کاروبار کی برکت مٹ جاتی ہے۔ اب دیکھو ہماری اپنی حرکتیں، ہمارے اپنے اعمال جن کی بنا پر برکت مٹ گئی کہ کاروبار ہی کم ہو گیا وغیرہ۔ پھر ایک تو وہ گناہ، وہ حرکتیں، پھر اس کے ساتھ اگر میری دکان بند ہوا دی، میری دکان پر کسی نے کچھ اثر کروا دیا، پھر ایک وہ گناہ۔ تو ایسا نہیں، اکثر و بیشتر اپنی ہی کچھ حرکتیں ہوتی ہیں، اپنے کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں جن کی بنا پر آگے دشواریاں پیش آتی ہیں۔ اشراق کا وقت ہو گیا، ٹھیک ہے، بس اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا